اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى، کہ نہیں ہے عیسائی، علی شیء، سیدھی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی، لیست الیہود، کہ نہیں ہے یہودی، علی شیء، سیدھی راہ پر۔ وَهُمْ یتلون، اور حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں، یتلون الکتاب، آسمانی کتابوں سے، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہی ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی سی بات، فاللہ، تو اللہ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جگڑتے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جگڑتے رہتے تھے۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے، تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں۔ اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ان گنت شہادتیں موجود ہیں، تو اب نصارہ کس منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرض یہ راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع، جو اس سے روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مساجد سے۔ بتوں کے پجاری، آگ اور ستارہ پرستوں بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں۔ ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ، ان میں سے ان ناموں کا، وسعی، اور وہ کوشاں ہیں، فی خرابہا، ان کی ویرانی میں، اولئک ما کان لہم، انہیں مناسب نہیں تھا، ان یدخلوہا، کہ داخل ہوتے مسجد میں، الا خائفین، مگر وہ ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا، اور ان کے لیے دنیا، خزی، دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلاوطن کر دیے گئے، اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی عنقریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو تم جدھر اپنا رخ پھیرو، فَثَمَّ وجہ اللہ، وہی ذات خداوندی ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس تہمت سے، بل لہ، بلکہ اسی کی ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں، کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔
یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمانوں کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے، وہ اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سرفرخندہ ہے۔ بدیع السماوات والارض، مؤجد ہے آسمان اور زمین کا۔ نست سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو اور نہ نمودار اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا کہ لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف کیا کہ ایک ماہر کاریگری کی طرح مادے کی مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگا رنگ چیزیں نمودار ہوگی۔ قرآن اعلانیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مانے ہی نہیں ہے بلکہ بدیع بھی ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادے کے پیدا فرمایا۔ وَإِذَا، اور جب قضا امرن اور ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ اتنا حکم دیتا ہے، لَهُ كُن فَيَكُون، کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، او تأتینا، یہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، اور انہی کی طرح کی باتیں، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی، لقوم یوقنون، نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ان کے لیے نشانیاں جو یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ان ندانوں کے دو مطالبے کا ذکر ہے کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہیں تھی، اس لیے اس کا جواب تک نہیں دیا، اور دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو، ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں، اور پھر بھی تم باطل پر اڑے رہے ہو، اور کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں کس شان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لے آؤ گے۔ انا ارسلناک، اور بے شک ہم نے بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ آپ کو، اے حبیب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، ان اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے متعلق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور کمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت پر لا سکتی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے، عنکل یہود، آپ سے یہودی، وَلَن نصاریٰ، اور نہ عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی، قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہد اللہ هو الہدی، کہ بے شک اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، وَلَئِن، اور اگر،
والا ان اتبعتا، اور اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی گرفت، من اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سے بچانے والا کوئی یار نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو دیا ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ الذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کا حق یتلونہ، اور اس کی پڑھتے ہیں، حق کا تلاوتہا، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون، وہی ایمان لائے، بہ، اس کے ساتھ، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، بہ، اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔